السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک بات کرنی ہے، اس کے دو بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز ہوتی ہے مسواک لکڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو کریم شکل ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے، اندر سے کریم ہوتی ہے، اوپر سے لائٹ براؤن ہوتی ہے۔ یہ مسواک جو ہے پاکستان میں تو بہت سستی ہے، 5-10 روپے میں مل جاتی ہے، لیکن امریکہ یورپ میں $2 کی ملتی ہے اور پلاسٹک میں پیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی تو بہت اچھی ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے نا۔ مسواک کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو مسواک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کا ارشاد ہے، نبی کا فرمان ہے۔ تو سوچ لو، سب سے پہلے تو یہ سوچ لو کہ جس چیز کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ چیز کیا کم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، انتہائی بینیفیشل ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے قدر کرنے کی دیر ہے، ورنہ جس چیز کا نبی نے نام لے دیا نا اس چیز میں طلسم پیدا ہو چکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ تو مسواک جو ہے، جو لوگ مضبوط مسوڑوں کے مالک ہیں اور وہ جو ہے مسواک کو مسلسل آگے سے کاٹ کے نرم کر کے مسواک کرتے ہیں، وہ ساری عرب دنیا کرتی ہے اور ہر وقت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخر کا وقت جو یہ تھا کہ مسلسل مسواک کرنے کا تھا۔ ایک بات تو مسواک جہاں منہ کو صاف کرتی ہے، منہ کو انفیکشن سے ویلیو سے پاک کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط رکھتی ہے، صاف رکھتی ہے، باضابطہ علاج کرتی ہے، یہ اپنی جگہ ایک مضبوط اور مسلم اس کے ایویڈنس ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسواک سے جو دماغی امراض آج کل شیزوفرینیا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ۔ آپ 38 سال کے ہوئے بھی نہیں کہ شیزوفرینیا میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ مالی خولیا، مراق، مرگی، دماغ کے عجیب ایٹمک بیماریاں، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل بہت عام ہو گئی ہیں۔ تو اس سے بھی مسواک کرنے والا محفوظ رہتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا فائدہ مسواک کا یہ ہے، اچھا ایک بات میری سن لیجئے، جو لوگ بہت ہی نرم و نازک ہیں، جیسے آج کل کی نیو 4G نسل جو ہے مارکیٹ میں پائی جا رہی ہے، تو یہ بہت نازک ہے۔ یہ مسواک کو ٹچ بھی کرتی رہتی، آئی انکل ہمارے تو سارے ہونٹوں سے خون آ گیا، خون کا فوارہ بہہ گیا، انکل آپ نے کام مروا دیا ہمارے کو۔ تو ان کے لیے میری عرض ہے جو نرم و نازک 4 جنریشن پیدا ہو گئی ہماری، ان کے لیے عرض ہے کہ آپ مسواک نہ کر سکتے ہوں، آپ کو تکلیف ہے، آپ کے مسوڑے چھل جاتے ہیں، خون آ جاتا ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں، مگر میں چاہ رہا ہوں نبی کی چیز سے فائدہ آپ کو بھی مل جائے۔ میرے نبی کی ہر چیز صرف اور صرف فائدہ دیتی ہے، خواہ کافر کا بچہ بھی ہوگا نا تو بھی ہمارے پاک نبی پاک چونکہ رحمت للعالمین ہے، لہذا فائدہ سب کو ہوگا۔ نیت کر لو کہ میرے نبی کی چیز ہے، اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ تو جو لوگ مسواک نہ کر سکتے ہوں وہ مسواک لے لیں، اچھی خاصی 2-2.5 کلو 1 کلو لے لیں، ٹھیک ہے، پنساری سے پسوا لیں، اس کو چھوٹا کٹی کر کے نا دھوپ میں یا سائے میں سکھا کے پنساری کو دے دیں، کیونکہ سوکھی بھی پسے گی، کچی گیلی والی نہیں پس پائے گی، ٹھیک ہے۔ پنساری سے پسوا لیں، انتہائی باریک پاؤڈر کروا لیں، اس کا گھر میں لا کے آٹے کی چھنی سے چھان لیں، جو باریک ہو گیا رکھ لیں، باقی اٹھا کے پھینک دیں۔ یہ بہترین پاؤڈر ہو گیا مسواک کا۔ 2 فائدے تو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جگر کی کوئی بھی بیماری ہو، پیٹ کی، جگر کی کسی بھی بیماری، ہیپاٹائٹس A B C، تینوں کی الگ الگ بدبوئیں منہ سے آتی ہیں اور دانتوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا پاؤڈر آپ منہ میں لے کے ایک چٹکی انگلی سے کر لیں، نرمی سے کر لیں، تاکہ آپ کے مسوڑے مبارک، جو نازک مسوڑے آپ کے، وہ خراب نہ ہو، وہ آپ کو خون آتا ہے تو وہ نہ ہو، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پیٹ کی تبخیر سے جو سڑان کی کیفیت آتی منہ سے، یقین کیجئے کہ وہ بھی اس مسواک کے پاؤڈر کو انگلی سے کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کا اپنا ذاتی انفیکشن، یہ جو چہرہ ہے نا، اصل میں چہرہ جو ہے یہ سارے حساب کتاب کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ اگر بواسیری زہر میں ہو، زہر کی کیفیت میں ہوگا، باڈی میں 3 ہی زہر ہوتے ہیں نا، 3 زہر، اور تینوں میں سے کوئی ایک ایکٹیو ہوتا ہے۔ زہر تینوں ہیں، پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک بوسٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیماری کہلاتی ہے۔ تو بواسیری زہر میں بندہ ہوگا تو مسوڑوں سے کیا آ رہا ہوگا؟ خون آ رہا ہوگا، ہے نا، ہر وقت ذرا سا ٹچ ہو گیا، ٹیوں، خون آ گیا۔ اور جناب علی، اور اگر بندہ سوزاکی زہر میں ہوگا تو مسوڑوں سے اللہ معاف کرے پیپ آ رہی ہوگی، جی، یہ سوزاکی زہر ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اگر آتشکی زہر میں ہوگا بندہ تو رات کو سونے میں منہ سے پانی بہت آئے گا، ٹھیک ہے۔
اور تینوں امراض کی بدبوئیں بھی ہوں گی. بھائی تینوں انفیکشن ویلیو ہے نا, تو بدبو تو ہوگی نا اللہ والو, ہے نا. تو ان تینوں کیس میں ایک عجیب بات یہ کہ مسواک جو ہے وہ جناب والی تینوں کیس کی منہ کی بدبو ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, بواسیر منہ بھی صحیح ہوگا, سوزاکی منہ بھی صحیح ہوگا, آتشکی منہ بھی صحیح ہوگا, ہیپیٹائٹس اے بی سی والا منہ بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, پیٹ کی تبخیر والا منہ بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ سگریٹ پی کے آ رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ گھر میں آتی بیوی بیلنس آپ کی کٹ لگا دے گی, تو ایسا کریں کہ گھر میں گھسنے سے پہلے, انٹری لینے سے پہلے تھوڑی سی مسواک کی پاؤڈر نکال لیا اور منہ میں اچھی طرح گھما لیا, کلی کرتے کراتے آ گئے, ہے نا. آتے ہی وضو کرنا شروع کر دیا تو بیگم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا کر کے آ رہے ہو. تو اس طریقے سے بھی آپ کی جان بچ سکتی ہے, ورنہ آج کل گنجے بہت ہو رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک تو یہ بات ہو گئی, یہ معاملات ہو گئے مسواک کے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مسواک میں ایک اللہ نے عجیب بات دی ہے کہ مسواک میں دو چیزیں بڑی عجیب ہیں, ایک جرمینیم, دوسرا زیولائٹ. ٹھیک ہے, یہ جرمینیم اور زیولائٹ ڈھونڈنے کی نوبت کب آن پڑی مجھ پر کہ ایک صاحب آئے آج سے 20 سال پہلے, وہ ایک لاکٹ لائے گولڈن سا, کہنے لگے بھئی میں یہ بیچ رہا ہوں اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں اور جناب علی اس کو پہن لو تو بندہ حادثات سے محفوظ رہتا ہے. تو میں نے بولا حاجی صاحب یہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگے 8,000 کا. میں نے کہاں سے آئے؟ جاپان سے آیا. میں نے کہا ہے کیا؟ کہنے لگے اس میں اندر جو ہے نا ڈبی کو کھولیں گے نا لاکٹ کے, اندر دو پتھر لگے ہوئے, ایک جرمینیم اور دوسرا زیولائٹ. جرمینیم اور زیولائٹ جب آپس میں ریئیکشن کرتی ہیں, اس کی ریزز جب ریئیکشن کرتے ہیں تو بندے کی اطراف کی جو نیگیٹو فریکوینسی وہ مائنس ہو جاتی ہے. بس انہوں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے رات کو 3 دن نیند حرام کر کے میں نیٹ پہ بیٹھ گیا, سرچ کیا میں نے. جب سرچ کیا تو پتہ چلا کہ جناب علی دونوں اثرات, جرمینیم اور زیولائٹ کے دونوں اثرات ایک اکیلی تن تنا ننھی سی جان مسواک میں پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر, میرے نبی کی بتائی ہوئی چیز ایٹم بم سے کم نہیں ہوتی. قدر کر لو اللہ والو, قدر کر لو. اچھا, یہ میری جیسی ریسرچ کمپلیٹ ہوئی کہ اس میں زیولائٹ پایا جاتا ہے, اور جناب پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب میں تیار, اللہ میں ایک کیس بھیج, میں اس کیس کو نمٹاؤں گا جرمینیم اور زیولائٹ کو. ایک صاحب, ان کا بہت بڑا اخبار ہے کراچی میں, بڑے اچھے آدمی تھے, اللہ والے آدمی تھے وہ, ابھی انتقال ہو گیا کچھ عرصے پہلے. انہوں نے فرمایا کہ ہماری گاڑیاں صبح اندھیرے منہ نکلتی ہیں, دیر دھڑا کے جناب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے بولا کہ کتنی گاڑیاں؟ بولے 40. میں نے کہا 40 مسواکیں بھیج دو. انہوں نے 40 مسواک بھیجی. ایک دن بعد میں نے کہا واپس لے لو, کیونکہ میں ڈائریکٹ بولتا مسواک لے کے ڈال لو تو عقائد میں کچھ کمی ہوتی ہے. تو میں نے ایک رات رکھ لی, تو وہ سمجھے کہ رات بھر حکیم صاحب عامل بن کے مسواک کے اوپر بیٹھ کے رات بھر انہوں نے کوئی وظیفہ پڑھا ہوگا. نبی کی چیز اکیلی کافی ہوتی ہے, کچھ نہیں پڑھنا ہوتا اس کے اوپر. دوسرے دن میں نے دے دی. آپ یقین کیجئے 1 ہفتے بعد انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہماری تمام گاڑیوں کے حادثات بند ہو گئے. مسواک کا کیا, ہر گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ایک مسواک ڈلوا دی. ٹھیک ہے نا, نبی کی چیز ایٹم بم. عمل آپ کیجئے, دعا مجھے دیجئے گا, اللہ خوش رکھے, اللہ کا عافیت دے. آمین ثم آمین.